العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذی۔ یچتیو یوم مہنستسما دیوشوری رشا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ آمین۔ قابل احترام علماء کرام، فرقیہ اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، مدرسہ حرا الاسلامیہ کے منتظمین حضرات، اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے پوری رات یکے بعد دیگرے مقررین کو آپ نے سنا، الگ الگ موضوعات کے اوپر آپ نے تقریریں سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو بلند فرمائے، سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رات کافی گزر چکی ہے، 3 بج رہے ہیں۔ اس وقت آپ کا بیٹھے رہنا اور تقریر سننا، ذکر و اذکار کرنا واقعی قابل تعریف بات ہے، مبارکباد کے آپ لائق ہیں۔ آپ پوری رات جاگ کر کے علماء کی باتوں کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے قرآن کریم سورہ صف کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ایک حدیث اور ایک منتر آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم۔ اللہ تبارک و تعالی خود مومنین کو، مسلمان کو، ایمان والے کو ایک ایسی تجارت کی جانکاری دے رہی، بتا رہا ہے ایک ایسی تجارت کے بارے میں جس تجارت کو کرنے سے انسان جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچے گا۔ اے مومنوں، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں، ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں جس تجارت کو کر کے اور جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکو؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکو، اپنے آپ کو دردناک عذاب سے، چمٹنے والے عذاب سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ ایمان والو،
کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں، ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں جس بزنس کو تم کرو اور تم اپنے آپ کو، اپنے پریوار والوں کو، اپنے گھر والوں کو عذاب علیم سے بچا لو، عذاب جہنم سے بچا لو۔ دہتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ اس اللہ کی کتنی بڑی مہربانیاں ہیں، اس اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے، جس اللہ نے جنت بنائی اور جہنم کو بھی بنایا ہے۔ لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا بڑا دیالو اور کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کے حق میں کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندوں سے کہہ رہا ہے میرے بندوں سنو، ہم تمہیں خود بتا رہے ہیں کہ جہنم کو تو ہم نے بنایا ہے، اور جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، جہنم کا عذاب اتنا دردناک ہے، جہنم کا عذاب اتنا بھیانک والا عذاب ہے، لیکن میرے بندو تمہیں اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو تمہیں ایک تجارت کرنی ہوگی، ایک کاروبار تمہیں کرنا ہوگا۔ تنجیکم من عذاب علیم، اس تجارت کو کر کے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو تم سیف رکھ سکتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھ سکتے ہو اگر تم نے وہ تجارت کر لی۔ اور نبی کے دور میں اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سے صحابہ ایسے ملیں گے، نبی کے بہت سے ساتھی ایسے ملیں گے جو گاہے بگائی جناب محمد الرسول اللہ سے یہ دعا، یہ ریکویسٹ کیا کرتے تھے، گزارش کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں ایک ایسا عمل بتا دیجئے، ایک ایسا کام بتا دیجئے، ایک ایسا کاروبار بتا دیجئے، ایک ایسی تجارت بتا دیجئے اذا عملتہ، جب میں اس کو کروں، جب میں وہ کام کروں، جب میں وہ تجارت کروں، جب میں وہ کاروبار کروں، عملتہ اذا دخلت الجنہ، جب میں وہ کام کروں تو جنت میں چلا جاؤں، اور وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور اس کام کے کرنے سے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں، اپنے آپ کو عذاب علیم سے میں بچا لوں، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا لوں، اپنے آپ کو چمٹنے والے عذاب سے اپنے آپ کو دور کر لوں۔ اے اللہ کے نبی آپ ایسی تجارت بتائیے، ایسا کام بتائیے، ایسا کاروبار بتائیے، ایسا عمل بتائیے، اللہ کے نبی بتائیے یباعدنی من النار، جس کام کے کرنے سے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ صحابہ کرام گاہے بگاہے سوال کیا کرتے تھے، حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے، بعض صحابہ تو اللہ کے نبی سے اس طریقے سے سوال کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ من النجاة، نجات کیسے ملے گی؟ اے اللہ کے رسول جہنم سے کیسے بچوں؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے جنت کے اندر انٹری کیسے کروں؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے عذاب علیم سے چھٹکارا کیسے ملے؟ آپ ایسے موقع پہ الگ الگ جواب آپ نے کبھی کبھی دیا، اور آپ نے کبھی کبھی اس انداز سے فرمایا امسک علیک لسانک، اور میرے صحابہ تم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر، اپنے زبان کے اوپر لگام لگا، اپنے زبان کے اوپر کنٹرول کر،
امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اے میرے صحابہ اگر تمہیں نجات پانی ہے، اگر تمہیں جنت کے اندر جانا اور جہنم سے بچنا ہے تو اپنے پریوار کو ٹائم دو، اپنے گھر والوں کو ٹائم دو۔ چوراہوں پہ اور ایسی الگ الگ جگہوں میں بیٹھ کر کے اپنے ٹائم کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کر، اپنے گھر والوں میں ٹائم اسپینڈ کر، اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم خرچ کر۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر تمہیں عذاب علیم سے بچنا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تم رویا کرو، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور اللہ کے سامنے رو، کیونکہ جو آدمی اللہ کے سامنے روئے گا ایسی آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے۔ لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھیں جہنم کے اندر نہیں جائیں گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہو اور اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو، ایسے لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ جو عذاب علیم کو یاد کر کے روتا ہو، جو خوف الہی سے روتا ہو، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہو، جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہو، عذاب قبر کو یاد کر کے روتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے نجات ہو جائے گی۔ ایسے لوگ دردناک عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ خود کہہ رہا ہے، او میرے بندو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسی بزنس نہ بتاؤں جس بزنس کو کر کے، جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا لو۔ اب دیکھیے، تؤمنون باللہ، اس عذاب سے بچنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہوگا، تمہیں توحید کے معاملے میں مضبوط ہونا پڑے گا، تمہیں شرک سے بچنا پڑے گا، تمہیں اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا ہوگا۔ تؤمنون باللہ، جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا، جس طریقے سے لوگوں نے ایمان لایا، ویسے تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ جس طریقے سے نبی کی دور کی عورتوں نے، لڑکیوں نے ایمان لائی، اسی طریقے سے ہمارے سماج کی لڑکیوں کو بھی ایمان لانا پڑے گا، ہمارے سماج کی بہنوں کو ویسے ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طریقے سے ایمان لاؤ تب تم عذاب علیم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اپنے پریوار والوں کو بچا سکتے ہو، کیونکہ خود کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہی تو ذمہ داری ہے۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ آج اللہ کے اوپر ایمان ہے کتنے مسلمانوں کا؟ دیکھیے آج یہی تو ایمان کی کمی ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر آج بھروسہ نہیں ہے مسلمانوں کو۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا تو اذان سننے کے بعد اپنی دکانوں اور مکانوں کو بند کر کے مسجدوں میں پہنچتا اور نماز با جماعت ادا کرتا، فجر کے وقت نماز میں ضرور حاضر ہوتا، کیونکہ اللہ کی ذات کے اوپر اس کو بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے۔ دکان بند کر دوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، رزاق وہ روزی روٹی دینے والا وہ ہے۔ نماز کے وقت میں گھر میں بیٹھ کر کے میں ٹائم برباد نہیں کر سکتا ہوں، میں تجارت نہیں کر سکتا ہوں۔ ایسے مومن بنو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بازار کے اندر موجود تھا، میری کانوں کے اندر اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں، بازار کے لوگ اپنے اپنے دکانوں کو بند کر رہے ہیں، اذان سنتے اپنی اپنی دکانیں لوگوں نے بند کر دی اور لوگ مسجدوں میں پہنچ گئے۔ میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا میرے دل میں خیال
لایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے حق میں قرآن کی آیت اتری ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کے کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے، ان کی تجارت، ان کے کاروبار بیچ میں حائل نہیں بنتی ہے۔ جب اذان ہو جائے تو مسجدوں میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ ایمان والے لوگ ایسے تھے، ایمان والے ایسے تھے، اذان ہو جانے کے بعد کسٹمر آتا تھا، لیکن اب ہم تمہیں دے نہیں سکتے ہیں، اذان ہو چکی ہے، اب ہم تمہارے ساتھ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، اذان ہو چکی ہے، اب ہم تمہیں دے نہیں سکتے، اب نہیں دے سکتے، اذان کے بعد ہم نہیں اپنے سامان کو بیچ سکتے، چلو نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد سامان لے لینا۔ میرے بھائیوں، آج بھی باقاعدہ مکہ اور مدینہ کے اندر یہ ماحول آپ کو ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ سعودی عرب کا اگر دورہ کر سکتے ہیں تو جائیے سعودی عربیہ کے اندر، جائیے مکہ المکرمہ کے اندر، جائیے مدینہ الرسول کے اندر، جائیے اس مدینہ کے اندر جہاں کی تمنا لوگوں کو ہوتی ہے، اور لوگ باقاعدہ اپنی زبان سے یہ کہا کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اس مدینہ الرسول کو بھی دیکھ لو، اس نبی کے اس شہر کو بھی دیکھ لو، جس شہر کے اندر آج بھی اگر آذان دی جاتی ہے تو آج بھی دکانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، آج وہاں پہ دینے والا کہتا ہے اپنے کسٹمر سے، او میرے کسٹمر میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہوں، آذان ہو چکی ہے، آذان کے بعد میں دکانداری نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کی ذات روزی روٹی والی ذات ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اس وجہ سے اگر تمہیں کوئی سامان خریدنا ہے چل نماز پڑھ، نماز پڑھنے کے بعد تو سامان لے لینا۔ میرے بھائیوں، آج بھی لوگوں کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے جو اللہ 18,000 مخلوقات کو روزی روٹی دے سکتا ہے، جو 18,000 مخلوقات کو روزی روٹی دے سکتا ہے، جو مچھلیوں کو پانی اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو روزی روٹی دے سکتا ہے، جو ایک ایک مچھلیاں ہزار ٹن گوشت کھایا کرتی ہے، اور ایسے ایسے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی دے سکتا ہے، تو کیا انسان تمہیں 2 روٹی اور 2 نیولا تم کو اللہ تعالیٰ دے نہیں سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت، جن کو کاروبار، جن کو بزنس، کھیتی باڑی، یہ ساری چیزیں لوگوں کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم سے بچا رکھا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، آج ہمارا ایمان کتنا کمزور، آج ہمارا اور آپ کا ایمان کتنا کمزور، اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے۔ آج 1 2 لڑکا لڑکی 2 4 اولاد اگر ہو جائے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، دل کے اندر کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، اب اگر ہوا تو کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ اس وجہ سے غیر مسلموں کا رویہ ہم بھی اپنا رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے بیوی کو جا کر کے ہاسپٹل لے جا کر کے بچے دانی کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اب ہم زیادہ بچے لیں گے تو کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ اس وجہ سے بچہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ اللہ کہتا میرے بندو، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اے میرے بندو تم کھلانے اور پلانے کی ڈر کی وجہ سے بچوں کو مت مارو، بچوں کو قتل مت کرو۔ رحم مادر میں تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو تمہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اے میرے بندو تم اپنے بچوں کو کھلانے اور پلانے اور پہنانے اور شادی بیاہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں
بچوں کو قتل مت کرو، نحنو نرزقکم ویاہم، اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیتے اور ہم تمہاری اولاد کو روزی دینے والے ہم ہیں، ہم تمہاری بچوں کو اور تمہیں روزی روٹی دینے کے مالک ہم ہیں، اس وجہ سے میرے بندو تمہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سماج کے اندر لوگوں کا نظریہ دیکھو، لوگوں کا عقیدہ دیکھو، ایک دو بچہ ہوا رحم مادر کے اندر، بچہ اگر ٹھہر بھی رہا اس کو ایبورشن کروا رہا، اس کو گروا رہا ہے، اب ہمیں بچے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اتنا بڑا پاپ لوگ کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں ہے، حالانکہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے یچتیو یومم نستسما دیوی شوری ریشا، یچتیو یومم نستسما دیوی شوری ریشا، وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی ساری چیزوں کا خالق و مالک ہے، وہی تمام چیزوں کا رزاق ہے۔ یچتیو اگر مانگنا ہے تو اسی سے مانگو، اگر تمہیں کچھ بھی مانگنا ہے تو اسی اللہ سے مانگو، اس اللہ کے علاوہ کوئی روزی روٹی دینے والا نہیں ہے، کوئی اس اللہ کے علاوہ ذرہ برابر تمہارا مالک نہیں ہے، اسی اللہ سے مانگو۔ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ یہ ساری چیزیں اسپشٹ طور پر اور اگر اعلان یا یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آج مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہے، اللہ پر ایمان ہے لیکن ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے، ویسا ایمان نہیں ہے، اللہ کے اوپر جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے بھائی، کتنا کمزور ہے، آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ اپنے سماج کے لوگوں کو دیکھیے، ایمان کتنا کمزور ہے، چند پیسوں میں بکنے والی لوگ، چند پیسوں میں۔ اب بتائیے شادی بیاہ کرنا یہ سنت کا طریقہ ہے، اس کے اندر برکت ہے، لیکن نکاح بھی کر رہا ہے، اس کے اندر لین دین ہے، اس کے اندر جہیز شامل ہے، اس کے اندر حرام خوری شامل ہے، اس کے اندر جہیز کا لوگوں کے اندر ذہن بنا ہوا ہے۔ غور کیجیے آپ، اللہ پر بھروسہ کہاں ہے؟ اللہ کے اوپر توکل کر، بھروسہ کر، وہ اللہ تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کے اوپر بھروسہ کر، وہ اللہ تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ ذرا سالم کو دیکھو، عبداللہ بن ذرا سالم کو دیکھو، سالم بن عبداللہ کو، جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، اور اسی درمیان اس وقت کا خلیفۃ المسلمین اس وقت وہ بھی طواف کر رہا ہے، سالم بن عبداللہ طواف کر رہے ہیں، اور اس دور کا خلیفۃ المسلمین بھی طواف کر رہے ہیں، اور خلیفۃ المسلمین نے دیکھا کہ سالم بن عبداللہ کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، اور بہت زیادہ بھیڑ لگی ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ اس دور کا بڑا ہی پوسٹ پر براجمان تھا، لیکن آج خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود خانہ کعبہ کے اندر اس کے پاس لوگوں کی بھیڑ نہیں ہے، اس کے پاس لوگ نہیں ہے، لیکن ایک غریب آدمی جس کے ہاتھ میں جوتا ہے، پھٹا پرانا کپڑا ہے، لیکن اس کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ خلیفۃ المسلمین نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جو خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہا ہے اور لوگوں کی بھیڑ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المسلمین، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پوتا ہے، عبداللہ عمر فاروق کا پوتا ہے، عبداللہ ابن عمر کا بیٹا جس کا نام سالم بن عبداللہ